عزیزان عنوان، میرے خطاب کا عنوان ہے علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر کہ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیغام آیا، مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیغام آیا، تھا میں رہ رہو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ میری ساری زندگی کسی آہ سحری اور فغان نیم شبی کی داستان سوز و گداز ہے، لیکن اس سفر میں بعض مقامات ایسے بھی آئے جہاں وقت کے تقاضوں نے للکار کر پرکارا کہ نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کم یابی، خودی را تیز تر میخان چو محمل را گراں بینی۔ آج وقت کی ایسی ہی پکار ہے جسے میں نے آہو فغان نیم شب کے لیے پیغام تازہ سے تعبیر کیا ہے۔ عزیزان مان، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، میری ساری زندگی قرآن کریم کے مطالعے میں گزری ہے، لیکن اس زندگی کا پہلا آدھا حصہ اس کتاب عظیم کو محض تقلیداً سمجھنے میں گزرا۔ اس کے بعد جب اسے خود اس کے اپنے بتائے ہوئے طریق کے مطابق غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آئی کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں، یہ ایک نظام حیات ہے جو صرف اپنی آزاد مملکت میں متشکل ہو سکتا اور قائم رہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یا یوں سمجھیے کہ اسی شجر طیب کی دوسری شاخ یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اسلام کی اس حقیقت کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں وہ باقی دنیا سے الگ رنگ، نسل، زبان، وطن کے اختلافات کے الرغم ایک منفرد قوم بن جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، اسلام میں قومیت کا مدار اشتراک کے نسل، زبان یا وطن نہیں، ایمان کا اشتراک ہے۔ دین کی اسی اساسی حقیقت کا اعلان علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے 1930 میں ان الفاظ میں فرمایا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی تعلق کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے۔ اس لیے میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد اسلامی ریاست قائم کر دی جائے۔ اس سے اسلام کو موقع ملے گا کہ اس پر عربی ملوکیت سے جو غیر اسلامی اثرات غالب آ چکے ہیں، بڑی اہم بات ہے جو یہ کہہ جائیں کہ اسلام پر عربی ملوکیت سے جو غیر اسلامی اثرات غالب آ چکے ہیں ان سے مخلصی حاصل کرے اور اپنے شرعی قوانین، اپنی تعلیم اور اپنے تمدن کی تنظیم کر کے انہیں اپنی اصلی روح اور عصر حاضر کے تقاضوں سے قریب تر لاتا۔ یہ تھا جو انہوں نے الہ آباد کے خطبے میں فرمایا۔ یہ میرے دل کی آواز اور میرے ایمان کے تقاضا کا اظہار تھا، اس لیے میرا اس کی طرف لپک کر بڑھ جانا فطری امر تھا۔ اس وقت قوم نے اسے ایک فلسفی کا خیال اور شاعر کا خواب کہہ کر درخور اعتناق قرار نہ دیا، لیکن اقبال اپنی اس فکر کو مسلسل آگے بڑھاتے گئے۔ چنانچہ انہوں نے 28 مئی 1937 کو قائد اعظم کے نام اپنے ایک خط میں لکھا کہ اس ملک میں
شریعت اسلامی کے نفاذ اور فروغ کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہاں ایک یا ایک سے زیادہ آزاد اسلامی مملکتیں قائم کریں۔ ہندوستان میں اس زمانے میں کانگریس کا بڑا زور تھا۔ اس کی سیاست کی عمارت دو ستونوں پر استوار تھی۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلم اور غیر مسلم اشتراک وطن کی بنا پر ایک متحدہ قومیت کے افراد ہیں، اور دوسرے یہ کہ آزاد ہندوستان کا نظام حکومت سیکولر ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں تصورات اسلام کے ان بنیادی نظریات کی یکسر ضد ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ تحریک پاکستان اور کانگریس کی کشمکش مروجہ اصطلاح میں سیاسی نوعیت کی نہیں تھی۔ قرآنی نقطۂ نگاہ سے وہ دو نظریات زندگی کی جنگ تھی جو ایک دوسرے کی ضد تھی۔ وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، دین اور نادینی کی جنگ تھی، کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ یہ وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اسے مارکہ دین و وطن کہہ کر پکارا تھا، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس مارکہ کی دینی حیثیت اس وقت ابھر کر سامنے آئی جب 1938 کے شروع میں دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی مرحوم نے دہلی میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں۔ علامہ مرحوم اس زمانے میں بستر مرگ پر پڑے تھے۔ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مذہبی دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی زبان سے اس قسم کا خلاف اسلام نعرہ سن کر تڑپ اٹھے، اور ان کے دل درد آلود کی یہ آہ آتشی ان الفاظ میں ان کے لبوں تک آ گئی کہ عجم ہنوز نہ جاند رموز دین۔ عجم ابھی تک رموز دین سے واقف نہیں، ورنہ ضد دیوبند حسین احمد اینچے بھول اجبی سرود برسر منبر کے ملت از وطن است۔ قیامت ہے۔ دیوبند جیسا دارالعلوم، حسین احمد مدنی جیسا شیخ الحدیث، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ملت از وطن است کے بے خبر سے مقام محمد عربی۔ کتنا بے خبر ہے یہ شخص مقام محمد عربی سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بمصطفیٰ برسا خیش رات دی ہاؤس، بمصطفیٰ برسا خیش رات کہ دی ہنوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی۔ اپنے آپ کو وابستہ دامن کر اس ختم الانبیاء کی طرف۔ اگر یہ نہیں تو کرتا تو پھر جو کچھ بھی کرتا ہے اسلام نہیں، بولہبی ہے، مستقبی نہیں ہے، بوجہلی ہے۔ مولانا مدنی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، مخالفت پر اتر آئے اور اپنے دعویٰ کی تائید اور علامہ اقبال کی تردید میں ایک بیان شائع کر دیا جو اسلام کی اساس قومیت کی کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیتا تھا۔ اس پر علامہ اقبال نے یوں کہیے کہ اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں وہ مارکہ آرا بیان شائع کیا جو دین کے بنیادی تصورات سے متعلق ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے آخر میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوال زیر بحث یہ ہے کہ کیا مسلمان اولاً اجتماعی اعتبار سے واحد اور متحد اور معرف جماعت ہیں جس کی اساس توحید و ختم نبوت پر ہے،
یا کوئی ایسی جماعت ہیں جو نسل و ملک یا رنگ اور زبان اور ان کے مقتضیات کے ماتحت اپنی ملی وحدت چھوڑ کر کسی اور نظام اور قانون کے ماتحت کوئی اور حیث اجتماعیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے متنبع کیا تھا کہ اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہے کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں بر وقت مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگا، اور اگر لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے بے پرواہی ہوگا۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ یہ انتباہ عزیزان مان، آپ علامہ اقبال کے انتباہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ یہی وہ سوال تھا جو حامیان تحریک پاکستان اور ان کے مقابلہ میں ہندوؤں اور ان کے ساتھ ان کے ہم نوا نیشنلسٹ مسلمانوں میں بنائے اختلاف و نزاع تھا، اور یہی وہ مقام ہے جس پر ہم آج پھر کھڑے ہیں۔ یہ تھا وہ مارکہ دین و وطن جس کے ایک سپاہی کی حیثیت سے طلوع اسلام وجود میں آیا۔ مولانا مدنی نے علامہ اقبال کی زندگی میں تو ان کے بیان کے خلاف کچھ نہ کہا، بلکہ یہ کہہ کر ایک طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آج کل قومیں وطن کے اشتراک سے بنتی ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام میں قومیت کا معیار اشتراک وطن ہے۔ لیکن ان کی وفات کے قریب 6 ماہ بعد ان کے بیان کی تردید میں ایک پیمفلٹ بعنوان متحدہ قومیت اور اسلام شائع کر دیا، جس میں پھر تحدی سے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا اور اقبال نے غلط کہا تھا۔ ان کی وفات کے 6 ماہ بعد طلوع اسلام نے اس پیمفلٹ کا تعاقب کرتے ہوئے لکھا کہ اگرچہ علامہ اقبال آج ہم میں موجود نہیں، لیکن مولانا مدنی کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا ساتھی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے۔ اور خم قدا اقبال میں ایسے ایسے رند قدا خار موجود ہیں جو ساتھی کی چشم مست کے صدقے شراب ہندی اور بادہ حجازی میں ایک نگاہ میں تمیز کر کے بتا دیں۔ طلوع اسلام جسے پیام اقبال کی نشر و اشاعت کا فخر حاصل ہے، اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں متحدہ قومیت کے نظریہ کا تجزیہ کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دے، تاکہ وہ سعید روحیں جو تلاش حقیقت میں مضطرب و بےتاب رہتی ہیں صحیح نتیجے پر پہنچ کر سامان تسلیم حاصل کر لے۔ اور اس کے بعد طلوع اسلام نے اس پیمفلٹ کا ایسا جواب لکھا جس کی تردید کسی سے نہ بن پڑی۔ اس طرح طلوع اسلام کی طرف سے اس مارکہ کا آغاز ہوا۔ ایک طرف اس زمانے میں یہ تنہا اللہ کا سپاہی تھا، اور دوسری طرف ہندو فوج در فوج، اور ان کے پیچھے پیچھے نیشنلسٹ مسلمانوں کا سیلاب بلا۔ ان میں متحدہ قومیت کے مدعی علماء کرام، سرحد کے خدائی خدمتگار سرخپوش، سندھ کے آزاد، پنجاب کے احرار، بنگال اور بہار کے انصار سب شامل تھے۔ اس جنگ کی پوری تفصیل بیان کرنے کے لیے تو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی۔ میں اس مختصر سے وقت میں صرف اتنا بتانے پر اکتفا کروں گا کہ اس محاذ کی طرف سے اسلامی نظریہ قومیت اور تصور مملکت کے خلاف کیا کچھ کہا اور لکھا گیا، جس کا مقابلہ طلوع اسلام نے کیا۔ پہلے نظریہ قومیت کو لیجیے۔ مسٹر گاندھی نہ صرف یہ کہ وہ ہندوؤں کی تحریک آزادی کے سب سے بڑے رہنما تھے، ان کی قوم نے انہیں مہاتما کا درجہ دے رکھا تھا، لہذا ہم اس بات میں
ابتدا انہی کے خیالات سے کرتے ہیں۔ پاکستان ریزولوشن، جس میں 2 قومی نظریہ کو مسلمانوں کی الگ مملکت کی بنیاد قرار دیا گیا تھا، مارچ 1940 میں پاس ہوا، اور مسٹر گاندھی نے اپریل 1940 میں ایک مبسوط مضمون میں اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ انہوں نے کہا 2 قوموں کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ عزیزان ایمان، میں پھر دوہرا دوں کہ اسے کسی پچھلے زمانے کی داستان پرینہ سمجھ کر نہ سنیے گا۔ ان الفاظ کو، ان خیالات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیے کہ جیسا میں نے کہا ہے کہ آج ہم پھر اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج لفظاً انہی چیزوں کو یہاں پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے۔ گاندھی نے کہا 2 قوموں کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت یا تو خود دوسرے مذاہب چھوڑ کر مسلمان ہوئی ہے یا ان کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے، اس لیے محض مسلمان ہو جانے سے وہ ایک جداگانہ قوم نہیں بن سکتے۔ جنہیں خدا نے ایک بنا دیا ہو، انسان انہیں کبھی 2 نہیں بنا سکتا۔ خدا نے ایک بنا دیا۔ ان کا برہما تو ان کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو 4 ورنوں کے اندر تقسیم کر دے، جو ساری عمر کسی صورت سے آپس میں مل ہی نہ سکے، تصور ہی نہ کر سکے شودر کے اس سڑک پہ چل سکتا ہے جس پہ براہمن چلتا ہے۔ خدا نے ان کے ہاں کی تو یہ صورت پیدا کی، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم خدا نے بنا رکھا ہے۔ یہ مہاتما جی کہا کہ میری روح اس امر کے تصور سے بغاوت کرتی ہے کہ اسلام اور ہندو مت 2 مختلف اور متضاد کلچر اور نظریہ حیات کے مذاہب ہیں۔ کسی ایسے نظریے کا تسلیم کر لینا میرے نزدیک خدا کے انکار کے مرادف ہے، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا خدا بھی وہی ہے جو گیتا کا خدا ہے، اور ہم سب ایک ہی خدا کے عیال ہیں، اسے ہم کسی نام سے کیوں نہ پکاریں اور ہم کسی نام سے کیوں نہ پکارے جائیں۔ میں اس نظریے کے خلاف یقیناً بغاوت کروں گا کہ وہ لاکھوں مسلمان جو ابھی کل تک ہندو تھے اسلام قبول کر کے اپنی قومیت بدل لیتے ہیں۔ بغاوت کروں گا اس کے خلاف۔ آپ نے غور فرمایا کہ مہاتما گاندھی 2 قومی نظریہ کی مخالفت میں کہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کو ایک قوم بنایا کیسے جائے۔ اس کے لیے گاندھی جی نے جو نسخہ تجویز فرمایا وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے اور ہندوؤں کی الگ، ان دونوں تہذیبوں کے امتزاج سے متحدہ قومیت کی تہذیب مرتب ہوگی۔ یہ ہے وہ نسخہ۔ عزیزان من، میں اس مقام پہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس کے جواب میں قائد اعظم علیہ الرحمہ ساتھ کے ساتھ کیا کہتے چلے جاتے تھے اور کس طرح کاٹتے چلے جاتے تھے ان کی ایک دلیل کو، نہ ہی یہ کہ طلوع اسلام نے اس کے متعلق کیا لکھا تھا۔ میں صرف ان مخالفین کے جو اقوال تھے اس زمانے کے انہی کو پیش کروں گا، اس لیے کہ میں اس کے بعد بتاؤں گا یہ کہ آج یہاں پاکستان میں لفظاً انہی چیزوں کو پھر دہرایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے خطاب کا موضوع یہ مسٹر گاندھی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو کی باری آتی ہے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات میں، جس کا نام میری کہانی ہے، لکھا تھا کہ ہندوستان میں مسلم قومیت پر زور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس یہی کہ ایک قوم کے اندر دوسری قوم موجود ہے، ایک قوم کے اندر دوسری قوم موجود ہے۔ سیاسی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ تخیل بالکل نرم معلوم ہوتا ہے اور معاشی نقطۂ نگاہ سے بہت دور ازکار۔ مسلم قومیت کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں، بس مذہبی اخوت کا رشتہ ہی ایک چیز ہے۔ مذاق اڑاتے اس کے ایک ہی صفحہ بعد انہوں نے لکھا کہ مسلم قومیت کا تخیل صرف چند لوگوں کی من گھڑت اور محض پرواز خیال ہے۔ اگر
اخبارات اس کی اشاعت نہ کرتے تو بہت تھوڑے لوگ اس سے واقف ہوتے، اور اگر زیادہ لوگوں کو اس کا اعتقاد ہوتا بھی تو حقائق سے دو چار ہونے کے بعد اس تصور کا خاتمہ ہو جاتا۔ ازاں بعد انہوں نے آل انڈیا نیشنل کنونشن منعقدہ مارچ 1937 کے خطبہ صدارت میں بسب حسرت و تاسف کہا کہ ایسے لوگ ابھی تک زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا دو ملتوں اور دو قوموں کے بارے میں گفتگو ہے۔ جدید دنیا میں اس دقیانوسی خیال کی گنجائش نہیں۔ یہ اس دور کے ہندو لیڈروں کے خیالات کی دو ایک مثالیں ہیں۔ اس کے بعد مسلمان لیڈروں کی طرف آئیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم ان کے سرخیل اور مطالبہ پاکستان کی مخالفت میں ہندوؤں سے بھی 10 قدم آگے تھے۔ جب مسلم لیگ نے طے کیا کہ مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کی جائے گی تو ہندوؤں نے فیصلہ کیا کہ اس سال کانگریس کے سالانہ اجلاس کے لیے مولانا آزاد کو صدر منتخب کیا جائے تاکہ جو کچھ مسلمان اپنے ہاں طے کریں اس کی مخالفت خود ایک مسلمان ہی کی زبان سے کرائی جائے۔ اسی انتخاب سے قائد اعظم نے انہیں شعبہ لکھا تھا۔ چنانچہ مولانا آزاد نے اپنے صدر منتخب ہونے کے بعد لاہور میں اپنی پہلی تقریر میں فرمایا کہ مسٹر جنوں کا یہ نظریہ کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو جدا گانا قومیں ہیں غلط فہمی پر مبنی ہے، میں اس بات میں ان سے متفق نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کانگریس کے اجلاس منعقدہ رام گڑھ میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ یہ خیال کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں آباد ہیں انگریزی سامراج کا پیدا کردہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے خدا نے ایک پیدا کیا، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسانوں کی مختلف نسلوں، مختلف تہذیبوں اور مختلف مذہبوں کے قافلے کی منزل بنے۔ ابھی تاریخ کی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہو گئی، اور پھر ایک کے بعد دوسرا یہ سلسلہ جاری رہا۔ انہی قافلوں میں ایک حجازی قافلہ ہم پیروان اسلام کا بھی تھا۔ پچھلے قافلوں کے نشان راہ پر چلتا ہوا یہاں پہنچا اور ہمیشہ کے لیے یہاں بس گیا۔ یہ دنیا کی دو مختلف قوموں اور تہذیبوں کے دھاروں کا میلان تھا۔ یہ گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ بہتے رہے، لیکن پھر جیسا کہ قدرت کا اٹل قانون ہے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا۔ ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ جس دن یہ ظہور میں آیا اسی دن سے قدرت کے مخفی ہاتھوں نے پرانے ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کے ڈھالنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہماری 1000 سال کی مشترک زندگی نے ایک متحدہ قومیت کا سانچہ ڈھال دیا ہے۔ ایسے سانچے بنائے نہیں جا سکتے، وہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچہ ڈھل چکا ہے اور قسمت کی مہر اس پر لگ چکی ہے۔ ہم پسند کریں یا نہ کریں مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں بنا سکتا۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہیے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہیے۔ پرتاپ گڑھ کے مقام سے کانگریس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں یہ فرمایا تھا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کے لیے یہ نسخہ کون سا ہے جسے اسی زمانے کے امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تجویز فرما رہے تھے۔ یہ وہی نسخہ ہے جسے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے پیش کیا تھا۔ یہ اسی ناقوس برہمن کی صدائے بازگشت ہے۔ یہی تھی ہمارے نیشنلسٹ مسلمانوں کی وہ پرانا روش
جس کے درد انگیز احساس سے تڑپ کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چنی دور آسماں کم دیدہ باشد۔ اس قسم کا زمانہ بھی آسمان میں شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہ جبریل امین را دل خراش، کہ جس کے تاثر سے جبریل امین کا دل بھی اس میں بھی خراش آ جاتی ہے۔ کیا دور ہے، کیا ہو رہا ہے کہ خوش دور بنا کر بند ہاں جا، کیسا ایک عجیب و غریب یہاں منظر بنایا گیا ہے، پرستد مومن ہو کافر تراشد، کہ خوش دور بنا کر بند ہاں جا، پرستد مومن ہو کافر تراشد۔ ہندو بت کو تراشتا ہے، مسلمان اس کی پرستش کرتا ہے۔ ایسا دور بھی آسمان کی آنکھ نے کم دیکھا ہوگا۔ متحدہ قومیت کے متعلق اپنی اس تحقیق انیق کے بعد مولانا آزاد فرماتے ہیں، اور دیکھیے کہ کس وجد و مسرت سے فرماتے ہیں کہ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس مقام سے نہیں ہٹا سکتی۔ آسمان کی آنکھ یہ تماشا دیکھ کر محض حیرت تھی، کیونکہ اس کے کانوں نے اسی ابوالکلام آزاد کو یہ کہتے ہوئے اور پورے جذب و شوق اور جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہوئے سنا تھا کہ انسان کی اجتماعی حیات یا قومیت دراصل ان تمام عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ عزیزان ایمان، یہ الحلال کے دور کا 1912 13 14 کا ابوالکلام آزاد ہے۔ الحلال کے اقتباسات ہیں۔ اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ انسان کی اجتماعی حیات یا قومیت دراصل ان تمام عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے جو نسل و وطن اور متوارث و متواصل علائق نسلی سے ترکیب پاتے تھے، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن یہ ہوتا تھا کہ ان تمام نسلی اور قومی امتیازات قدیمہ کو مٹا کر ایک نئی روحانی امتیاز و خصوصیت کی بنا پر نئی قومیت پیدا کرے۔ اس قومیت کی بنیاد صرف اخوت دینی پر قائم ہوتی تھی، اور اس طرح وہ جغرافیہ اور نسل سے مابراہ رہ کر ایک عالمگیر برادری بن جاتی تھی، اور زمین کا ہر ٹکڑا، نو انسان کا ہر حصہ، اقوام و ملل کی ہر نسل اس کے دامن میں پناہ لے سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی یہ سب سے بڑی ضلالت و خدا فراموشی تھی کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندانوں کی تفریقوں پر انسانی رشتے قائم کر لیے۔ ان سب کے برعکس اسلام دنیا میں پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفریقات پر نہیں بلکہ الہی تعبد کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و اتحاد کی دعوت دی۔ لہذا اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی کوئی تفریق نہیں، یہ برادری خدا کی بنائی ہوئی برادری ہے۔ ہر انسان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، بمجرد اس اقرار کے اس برادری میں شامل ہو گیا۔ الحلال کے دور کا ابوالکلام آزاد اور وضاحت سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملکی بھائی اپنے اندر صرف قومیت اور سیاست کی روح پیدا کر کے زندگی کی حرارت پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی، لیکن مسلمانوں کی تو علیحدہ کوئی قومیت نہیں جو کسی خاص نسلی اور جو کسی خاص نسل و خاندان یا زمین کی جغرافیائی تقسیم سے تعلق رکھتی ہو۔ ان کی ہر چیز مذہب یا بالفاظ مناسب تر ان کا تمام کاروبار صرف خدا سے ہے۔ آج دنیا قوم اور وطن کے نام میں جو تاثیر دیکھتی ہے، مسلمانوں کے لیے وہ صرف اسلام یا خدا کے لفظ میں مضمر ہے۔ یہ دور الحلال کے ابوالکلام آزاد تھے، اور جس ابوالکلام آزاد کی ایک جھلک ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ گاندھی کی بیعت کے بعد کے ابوالکلام تھے۔ اس قسم کی قلب ماہیت کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ بہرحال ہم کہہ یہ رہے تھے کہ اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے خلاف ہندو لیڈروں نے چیخ و پکار شروع کی، تو ان کے اتباع میں
نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی وہی راگ الاپنا شروع کر دیا، اور تعصب بالائے تعصب کہ ان میں مولانا حسین احمد مدنی جیسے شیخ الحدیث اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے امام الہند پیش تھے۔ یہ ائمہ کرام کی حالت تھی۔ اس کے بعد ان کے مقتدیوں کو دیکھیں۔ ڈاکٹر سید محمود قومیت پرست مسلمانوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور فرمایا کہ لفظ ہندی کو زبان کے لیے نہیں بلکہ اہل ہند کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں صرف ہمارا ملک ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف لوگ مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں۔ صرف اس کا اظہار ہی ہماری دماغی کیفیت کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ اس پر ذلت محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے متعلق یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اس بر اعظم کی علیحدہ مذہبی اقوام ہیں۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ایک مشترک نام اختیار کریں۔ نام بھی ختم کرو الگ الگ۔ اور یادک بغیر جناب جوش ملی آبادی نے تو 10 قدم آگے بڑھ کر فرمایا، سنیے کیا فرمایا، اپنے آپ کو مسلم یا ہندو پہلے اور ہندوستانی بعد میں کہنا جغرافیائی صداقت اور فطری قانون کے بھی خلاف ہے۔ مذہب زیادہ سے زیادہ ایک ذہنی لباس ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور آج ان کا مقام جو پاکستان میں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ مذہب زیادہ سے زیادہ ایک ذہنی لباس ہے، لیکن قومیت اور وطنیت وہ تو ہمارے بدن کی جلد ہے۔ بدن کی جلد کیسی؟ قومیت تو ہمارا گوشت پوست اور ہمارا خمیر ہے۔ لباس تو ہر وقت بدلا جا سکتا ہے، لیکن پوست اور خمیر کو کون بدل سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قومیت اور وطنیت ایک ایسی قدرتی چیز ہے جس کا تبدیل کر دینا طاقت بشری سے بھی باہر ہے۔ ان سے پوچھئے کہ آج پاکستانی قومیت انہوں نے کس طرح سے اختیار کر لی، یہ کھال ان کی کہاں اتری اور یہ نئی جلد ان کو کہاں سے ملی؟ میں عزیزان ایمان انہی چند مثالوں پر اتفاق کرتا ہوں، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ یہ تھا اس جنگ کا ایک محاذ، یعنی مسئلہ قومیت، جس کا طلوع اسلام نے ان تمام تیر اندازوں کا مسلسل و متواتر مقابلہ کیا، اور جس کامیابی سے مقابلہ کیا اس کا اندازہ اس زمانے کے فائلوں سے لگایا جا سکتا ہے جو آج بھی محفوظ رکھے۔ اب اس میدان کارزار کے دوسرے محاذ کی طرف آئیے، یعنی ہمارے اس دعویٰ کی طرف کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ عقیدے کا نام نہیں، یہ ایک اجتماعی نظام حیات ہے جس کا قیام صرف اپنی آزاد مملکت میں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں نہیں، اسی کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ اس نظریہ کی مخالفت بھی نہایت شد و مد سے ہوئی۔ اس یورش کی داستان کا آغاز بھی ہم مہاتما گاندھی کے ابلغ فریب حربوں سے کرتے ہیں۔ جب قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب کی روح سے متعین ہوں، آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم نے اسلامک اسٹیٹ یا اسلامی مملکت کی ڈیفینیشن یا اس کی خصوصیت کبریٰ کیا بتائی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسلامی مملکت وہ ہے جس کی آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب کی روح سے متعین ہوتے۔ کیا شخص تھا یہ؟ حیرت میں آ جاتی ہے عقل انسان کی، ایک ایسا شخص جسے دنیا ایک مسٹر جنا کی حیثیت سے پہچانتی تھی۔ ہندو مسلم نیشنلسٹ اسے فرنگی معاف کہتے تھے، سوٹڈ بوٹڈ کلین شیپ بلکہ کرزن فیشن کا انسان، اور وہ ایک فکرے میں یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی مملکت کی خصوصیت کبریٰ کیا ہے۔ عزیزان من، میں سمجھتا ہوں
اس فکرے پر ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی مملکت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پابندی اور آزادی کے حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے۔ سر خدا کے عابد و زاہد بکس نہ گفت، خدا کے وہ راز کے عابد و زاہد نے جو کسی کو بھی نہ بتائے، در حیرتم کے بعد کچھ آج کچھ آشنی شرافیوں نے کہا کہ تم لیے وہ حسین احمد مدنی اور ابوالکلام آزاد وہ کہہ رہا ہے، یہ فرنگی زادہ کوٹے مسٹر جنا یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی دین ہے جسے وہ دے عزیز عالمہ۔ جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی آزادی اور پابندی کے حدود خدا کی کتاب کی روح سے متعین ہوں، تو مسٹر گاندھی تنک کر بولے، اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو بالکل الگ الگ کر دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لیے جان تک دے دیتا، مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری بنیادی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو۔ بس اتنی سی تبدیلی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھی اب پنڈت جواہر لال نہرو وہ آگے بڑھ کے بارے اور کہتے ہیں کہ جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں، اب دیکھیے یہ ہے سیاست، مذہب کہنے کے بعد فوراً منظم مذہب کہا، یہ منظم مذہب تو اسلام کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں، اسے ہندوستان اور دوسری جگہ دیکھ دیکھ کر میرا دل ہیبت زدہ ہو گیا ہے۔ میں نے اکثر مذہب کی مذمت کی ہے اور اسے یکسر مٹا دینے کی آرزو ہے۔ قریب قریب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی مذہب اندھے یقین اور ترقی دشمنی کا، بے دلیل عقیدت اور تعصب کا، توہم پرستی اور استحصال کا، قائم شدہ حقوق اور مستقل مفادات کی بقا کا حامی ہے، اس لیے اس کا مٹا دینا ضروری ہے۔ 1937 کا ذکر ہے، عید الفطر کی تقریب پر مجلس احرار بمبئی نے کانگریس کے مشہور لیڈر مسٹر بھولا بھائی دیسائی کو دعوت دی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ چونکہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ معاملہ ہے، اس لیے اسے سیاست سے ملانا نہیں چاہیے، اور یہی مجلس احرار کا مسلک ہے۔ مسٹر دیسائی نے ایوان اسمبلی میں، جس میں وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر تھے، پکار کر کہا، اسمبلی کی تقریر ہے یہ، وہاں کہا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراض کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر، مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خواہ بخواہ زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے۔ اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر مذہب کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے تو کوئی نظام حکومت قائم رہ سکتا ہے۔ عصر حاضر میں بہترین نظام حکومت اس نظریہ پر قائم ہو سکتا ہے کہ جغرافیائی حدود کے اندر گھرا ہوا ایک ملک ہو اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک قوم بن جائے۔ اسمبلی کی یہ تقریریں ان کی ہوتی ہیں۔ بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے جواب میں بتاؤں کہ یہ پھر آپ کا خواہش بھی تھا، وہ اسی وقت پر موقع کھڑے ہو کر برجستہ کیا جواب دیا کرتا تھا۔ ایک کاش
قائد کی کوئی سوانح حیات لکھی جاتی. ایک کاش کم از کم یہ ٹکراؤ اور یہ تصادمات جو تھے وہی ہماری قوم کے سامنے آ جاتے. انہیں پتہ چلتا کہ اصل بات کیا تھی، یہ تنازع کیا تھا، یہ اختلاف کیا تھا، یہ تصادم کیا تھا، یہ جنگ کیا تھی، یہ کیا کہتے تھے. اور آپ کا ایک سپاہی اللہ کا یہ فرض کس طرح ایک ایک مقام کے اوپر ان کو اسی وقت دستہ جواب دینا. ایک کاش اس قسم کی کوئی سوانح حیات قائد اعظم کے سامنے آ جائے. اگر یہ آ جاتی تو آج ہمارے ان نوجوانوں کے ذہنوں کی یہ کیفیت نہ ہوتی. عزیزان مان، بہرحال بات اور میں نے یہ کہا کہ یہ چیز بولا بھائی ڈسائی نے ایوان اسمبلی میں کہی اور اس پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے کانگریس کے نصیب جریدہ ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا یہ فعل عبث ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ علامت خوش آئند ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس خراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ لوگ اس تحریک کو ناکام بنا کر رکھتے ہیں. ہندوستان ٹائم لکھتا ہے 1940 کا ذکر ہے. یہ تجویز سامنے لائی گئی کہ مسلم لیگ اور کانگریس پر مشتمل مخلوط حکومتیں قائم کر لی جائیں. اس پر اس زمانے کے مشہور کانگریسی لیڈر مسٹر ستیہ مورتی نے کہا کہ جس مسلم لیگ کا نصب العین یہ ہو کہ ملک میں اسلامی حکومت قائم کی جائے، ہم اس کے ساتھ مل کر کس طرح حکومتیں بنا سکتے ہیں. اکتوبر 1941 میں لدھیانہ میں اکھنڈ ہندوستان کانفرنس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر مسٹر منشی نے سامعین سے کہا کہ آج کل مسلم لیگ کی طرف سے نظریہ پاکستان کا بڑا چرچا کیا جا رہا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اس نظریے سے مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اگر معلوم نہیں تو سن لیجئے کہ اس سے مفہوم یہ ہے. عزیزان مان، 1941 میں ہندوؤں کا ایک لیڈر ہندوستان میں یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصود کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. آج 25 سال میں یہ سوال ہمارے لیے وجہ در سری بنا ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، اور کوئی اس کا متعین جواب نہیں دے. دہرانے کے اعتبار سے اسے تسبیح کے دانوں کی طرح دہرایا جاتا ہے. متعین مفہوم کسی کی زبان پر نہیں آتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متعین مفہوم شاید کسی کے ذہن میں ہی نہیں. یہاں تو ہماری یہ کیفیت ہے. آپ دیکھیے کہ 1941 میں ایک ہندو لیڈر نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا بتاتا ہے. وہ کہتا ہے سن لیجئے کہ اس سے مفہوم کیا ہے. مفہوم اس سے یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ گوشوں میں اپنے لیے ایسے اماکن و مساکن ہوم لینڈز اس نے کہا تھا، ایسے اماکن و مساکن بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے. ہندو کہتا ہے نظریہ پاکستان سے یہ مفہوم ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی مملکت اپنے لیے بنائیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. مختلف الفاظ میں یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جس میں اسلامی حکومت قائم ہوگی. عزیزان مان، 41 میں ہندو یہ بات انڈیا میں کہہ رہا تھا اور ایک مسٹر منشی نہیں کہہ رہا تھا، وہاں تو ہر ایک ہندو اس کو جانتا تھا. بوٹا بوٹا پتا پتا حال مارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بال تو سارا جانے ہے.
پاکستان کے نظریے کا مفہوم تو ایک ایک بچہ جانتا تھا وہاں عزیزان۔ میں نے تو ہندو کی بات آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی تھی۔ مسٹر منشی نے ہندوستان کے ہندوؤں کو مسلم لیگ کے نصب العین یعنی پرانی حکومت کے قیام کے مذمومہ خطرات سے متنبع کیا۔ سنیے عزیزان ایمان، سر پیٹ لیجیے۔ اور اس کے بعد کہا یہ تھا کہ مسلمان چاہتے یہ ہے کہ ایسی مملکت مل جائے۔ آزاد ہو رہی، شکریہ آپ کا، میں نے سنا نہیں۔ میں کہہ لے رہا تھا کہ مسٹر منشی نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسی مملکت قائم کریں جس میں طرز حکومت قرآن کے سانچوں میں بھری ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ اس کے بعد انہوں نے سامعین سے، اپنے مخاطبین سے، جن میں مسلمان بھی بیشتر تعداد، اکثریت کی تعداد میں نہیں تو بیشتر تعداد میں مسلمان بھی وہاں موجود تھے، اس نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومیت پرست مسلمانوں نے مسلم عوام تک پہنچ کر انہیں اس نظریہ اشتراک یعنی پاکستان کے خطرات سے کیوں آگاہ نہیں کیا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں معلوم تو ذرا کلیجہ تھام کر سنیے۔ جلسے میں جمعیت علماء ہند کے رکن ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ ہم مطالبہ پاکستان کی مخالفت کریں گے، یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے اور تم دیکھو گے کہ ہم اسے کبھی بننے نہیں دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن رہے ہیں آپ ہندو کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہے ان سے کہ کیوں نہیں تم جا کے اس نظریے کی جو اشتراک اور اختلاف کا نظریہ ہے مسلمانوں کو کیوں نہیں آگاہ کرتے اس کے خطرات سے اور مضمر اندیشوں سے؟ اور وہیں جلسے میں، بھرپور جلسے میں یہ اعلان ہوتا ہے ایک مفتی صاحب کی طرف سے کہ ہم یہ کچھ کریں گے اور ایسی مملکت کبھی بننے نہیں دیں گے۔ ٹھیک؟ اور ایک انہی مفتی صاحب پر کیا موقوف تھا۔ نیشنلسٹ علماء کرام میں سے ہر ایک کا یہی مسلک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مسٹر گاندھی، جواہر لال نہرو، گولا بھائی دیسائی، غرضے کے تمام ہندو لیڈر پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہم مذہب پر مبنی کسی نظام حکومت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نظام حکومت وہی قابل قبول ہوگا جس میں مذہب کو ایک پرائیویٹ عقیدے کی حیثیت سے رکھا جائے اور کاروبار حکومت جمہوری انداز سے چلایا جائے۔ اسے سیکولر نظام حکومت کہا جاتا ہے، جس میں مذہب کو حکومت کے کاروبار میں دخیل نہ ہونے دیا جائے اور اس کو ایک پرائیویٹ عقیدے کی حیثیت سے الگ رکھا جائے۔ اسے سیکولر حکومت کہتے ہیں۔ یہ نظام جو انڈیا کے اندر ہندو مسلط کرنا چاہتا تھا یکسر اسلامی نظام حکومت کے خلاف تھا، لیکن مولانا حسین احمد مدنی پھر آتے ہیں۔ ان کا ارشاد تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ فتویٰ مل رہا ہے آپ۔ علامہ اقبال نے مولانا مدنی کے خلاف اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا نظام خداوندی ہے جو اپنے ساتھ کسی غیر خداوندی نظام کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں مولانا مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسی طرح یہ کہنا کہ نظام اسلامی اور اس کا کاربند کسی دوسرے نظام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا غیر قابل قبول امر ہے، اسلام کے خلاف۔ وہ کہتا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، اور یہ شخص کہتا ہے کہ اس قسم کی شرکت کے متعلق کہنا ناقابل قبول ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔
ایسی مملکت اور ایسی حکومت کے لیے آزادی طلب کرنا، یہ عین اسلام تھا۔ یہ کچھ وہاں ہو رہا تھا عزیزان من، کیا کروں کہ اس دور کی تاریخ بھی تو ہمارے ہاں کوئی نہ مرتب ہوئی۔ سیکولر جمہوری نظام حکومت میں ہر مذہب کو عقائد، پرستش اور پرسنل لاز کی حد تک آزادی حاصل ہوتی ہے، لیکن امور مملکت میں مذہب دخیل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا ہندو بار بار اعلان کرتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔ مذہبی آزادی سے ان کا مطلب یہی تھا۔ مولانا مدنی نے ان کی اس ضمانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان اس سے زیادہ اور چاہتے کیا ہیں۔ مولانا مرحوم اور ان کے ہم نواؤں کا یہی تصور اسلام تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ نیشنلسٹ مسلمانوں کے معتدل طبقے کی حالت تھی۔ ان کا متشدد گروہ اس سے بھی 10 قدم آگے جاتا تھا، اور مذہب کا سیاست میں دخل انداز ہونا تو ایک طرف، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے تصور میں خود نفس مذہب ہی کو دنیا سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس بات میں ان کی دریدہ دہنی کا کیا عالم تھا، میں صرف اس کی ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ آپ بھی میری طرح اسے سینہ تھام کر سنیں۔ جوشمنی آبادی اس طبقہ کے نمائندہ سے پھر اس کی بات ذکر آ گیا۔ انہوں نے اپنے رسالہ کریم کی نومبر 1937 کی اشاعت میں لکھا تھا، اور میں پھر کہوں گا عزیزان من کلیجہ تھام کر سنیے، لکھنے والا ایک مسلمان نام رکھانے والا ہے، لکھا تھا کہ عظیم الشان پیغمبروں کی معاذ اللہ عظیم الشان پیغمبروں کی حسرت ناک تاریخیں اور ان کی پاک زندگی کے حوصلہ شکن حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم سے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ انسان کی دکھتی ہی رگ چھیڑنا کس قدر بے نتیجہ اور خطرناک ہوا کرتا ہے۔ مذہب کا بیان ہے کہ خدا نے انبیاء کے ذریعے نوع انسان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اور اس سلسلے میں ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء مبعوث فرمائے تھے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا جواب مجھ سے طلب نہ فرمائیے۔ عام انسانی حالات اور میلان کو دیکھ کر ذرا اندازہ لگا لیجیے کہ انسانیت کا قواد اعظم کس راستے پر جا رہا ہے۔ ان کو دوبارہ مذہب کے راستے کی طرف لے آنا بالکل مجنون اور دیوانوں کا کام ہے۔ سنتے ہیں آپ انبیاء اکرام کے لیے بہرحال یہ تھی تحریک پاکستان کے خلاف نیشنلسٹ مسلمانوں کی مارکا آرائیوں کی ایک ہلکی سی جھلک۔ جب مسٹر گاندھی نے دیکھا کہ ان کے ان حربوں سے کامیابی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اپنی تکلیف کو بدلا اور یہ پرچار شروع کر دیا کہ مذاہب سب ایک جیسے، کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہ۔ امن اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے تعاون کے ساتھ، وہ جن کو بعد میں صدر بنایا گیا تھا انڈیا کا، ان کے تعاون کے ساتھ ایک تعلیمی اسکیم مرتب کی جسے واردہ کی تعلیمی اسکیم کہا جاتا تھا۔ طلوع اسلام نے اس کی کس طرح مخالفت کی اور اسے ناکام بنا کر چھوڑا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس اسکیم کو متعارف کراتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا تھا، میں اس بات کو سخت خطرناک اور مہلک سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ان کا مذہب دیگر تمام مذاہب پر برتری رکھتا ہے، یا جس مذہب کے وہ قائل ہیں ان کے نزدیک بس وہی مذہب سچا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ اس تعلیمی اسکیم کے اندر نصاب میں داخل کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بظاہر انتہائی رواداری اور پریم اور شانتی کے مہاتمائی اپدیش سے مقصد کیا تھا؟ یہ ہم سے نہیں، خود مہاتما گاندھی کے پرائیویٹ سیکرٹری مسٹر مہادیو دیسائی کی زبان سے سنی۔ انہوں نے کہا تھا
کہ ایک جداگانہ قوم ہونے کا تخیل پیدا ہی اس خیال سے ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ جو ہی ہم تمام مذاہب کی یکساں عزت کی عادت پیدا کر لیں، ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی نسل اور ایک ہی انسانی برادری ہیں۔ متحدہ قومیت کی تشکیل کے لیے یہی طریقہ کار کامیاب ہو سکتا ہے۔ نام مذہب کا لیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مشتر کی عزت شریانے پیسے ناتواں تک ہے، پہنچ کہاں رہی؟ اس سے آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی آ گئی ہوگی کہ مولانا آزاد مرحوم نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے مقدمہ کے سینکڑوں صفحات جو اس بات کے ثابت کرنے کے لیے صرف کیے تھے کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، تو اس سے ان کا حقیقی مقصد کیا تھا؟ یہ تفسیر اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ کانگریس نے اس تفسیر کے اس حصے کا ہندی ترجمہ کرا کر لاکھوں کی تعداد میں ملک میں تقسیم کرایا تھا۔ یہی عالمگیر سچائیوں کے اشتراک کا تصور تھا جس کی بنا پر مسٹر آصف علی مرحوم کو ایک قدم آگے بڑھنے کی جرأت ہو گئی۔ بات یوں ہوئی کہ 9 ستمبر 1938 کو شملے میں تعلیم کے عنوان پر ایک جلسہ میں مسٹر ستیہ مورتی کی تقریر تھی، جس کی صدارت مسٹر آصف علی نے کی۔ تقریر کے بعد انہوں نے اپنے صدارتی ریمارکس میں سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنیے مسٹر آصف علی فرماتے ہیں، تم کرائسٹ، بدھ، محمد کو بھی ٹیچر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہاتما گاندھی بھی اسی قسم کے ایک ٹیچر۔ سن رہے ہیں آپ کہاں تک یہ لوگ پہنچے؟ اور مولانا آزاد نے کانگریس سیکشن رام گڑھ کے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا کہ وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں فطرت انسانی کا ایک ہی روشن پہلو ہے جو مہاتما گاندھی کی روح عظیم کو کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ اس سے 1 سال پہلے کا ذکر ہے کہ کانگریس کے ایک اجلاس میں مولانا آزاد کرسی صدارت پر براجمان تھے اور مولانا حسین احمد مدنی میں اپنی جماعت کے علماء کرام کے اسٹیج کے گرد تشریف فرما تھے اور پنڈت پنت تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج ہمارے ملک میں مہاتما گاندھی کی ذات گرامی ایسی ہے جو تمام نقائص سے مبرہ اور تمام خطاؤں سے منزہ اور معصوم ہے۔ اور اس پر نہ مولانا آزاد کی پیشانی پر بال آیا اور نہ ہی علماء کرام میں سے کسی کی رگ حمیت پڑتی۔ یہ ہوتا ہے سیکولر حکومت میں جذبہ اسلام اور غیرت ملی کا حق۔ اس طرح عالمگیر سچائیوں کے پروپیگنڈا سے سزا ہموار کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھایا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنے آپ کو لادین اور بحریہ کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ اس نئے اقدام کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو غالباً معلوم ہوگا کہ بنگال میں ایک تحریک اٹھی تھی جس کا نام برہم سماج تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مذاہب کے امتیازات ختم کر کے ایک ایسا نیا عالمگیر مذہب وضع کیا جائے جو جملہ مذاہب کی عالمگیر سچائیوں کا مجموعہ۔ شروع 1939 میں اس تحریک کے ایک مشہور رہنما شری کیشو چندر سین کی 100 سالہ برسی کی تقریب منائی گئی۔ اس میں تقریر کرتے ہوئے پنڈت نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام ایک غلط طریق پر آیا۔ میں ہم ان حرب و متضاد تصورات زندگی یعنی اسلام اور ہندو مت میں امتزاج پیدا کرنے کے لیے ایک تو دوسرے میں جذب کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ سنیے وہ عمل کیا ہے؟ یہ سلسلہ گرو نانک اور بھگت کبیر جیسی شخصیتوں اور اکبر جیسے بادشاہوں کی کوششوں سے کافی ترقی کر گیا۔ اس کے بعد یہ کوششیں مان پڑ گئیں، لیکن یہ سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہوا، رفتہ آگے بڑھتا رہا، قبل اس کے کہ یہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ایک بیرونی طاقت ہندوستان میں آ پہنچی۔ بڑا افسوس ہے، یعنی متحدہ قومیت اور سیکولر نظام حکومت کی کامیابی کی صورت یہ ہوگی
کہ ہندو مت اور اسلام کے امتزاج سے ایک نیا برہم سماجی مذہب وضع کیا جائے کسم گوئے باد عظیم من دیگر دیگری. طلوع اسلام نے اس کے خلاف ایک پیمفلٹ تیار کیا جس کا عنوان تھا سوراجی اسلام. اس نے کانگریس کے اس جدید فریب کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا. لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جس قدر وابستگی تھی اس کے پیش نظر یہ محسوس کیا گیا کہ وہ اس قسم کے برہم سماجی اسلام کو قبول نہیں کریں. سوچا یہ گیا کہ اسے ایسے رنگ میں پیش کیا جائے جس سے مسلمان بگڑے نہیں بلکہ اسے اصل اسلام بلکہ مغز اسلام سمجھے. اس سلسلہ میں دیوان لال چند ناول رائے نے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا کہ تصوف ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی روح سے امید کی جا سکتی ہے کہ تمام اہل ہند قومیت واحدہ کے رشتے میں پروئے جائیں گے اور یہی چیز ہندوستان کی سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل کے صحیح حل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے. تصوف کو عام کیا. عزیزان من ایک ایک ٹکڑے کو ذہن میں رکھیے کہ اسی طرح سے قدم ب قدم یہی چیزیں یہاں آپ کے یہاں سامنے آئیں گی. اسی تسلسل کے ساتھ جس تسلسل سے یہ وہاں ہندو لا رہا تھا. تصوف آخری ہر وقت اسے ہندوؤں کے لیے اس نے اتفاق سمجھیے کہ انہیں دنوں مولانا عبید اللہ سندھی قریب 20 سال کی جلا وطنی کے بعد ہندوستان واپس آئے. وہ بڑے پرانے قومیت پرست تھے اور ماسکو وغیرہ کی سیاست سے ان کے ذہن میں کمیونزم کے جراثیم بھی پرورش پا رہے تھے. وہیں ہم علماء کی جماعت میں ان کا مرتبہ خاصا بلند تھا. انہوں نے جمعیت العلماء کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور تجویز کیا کہ اسے 2 شعبوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک شعبہ کے متعلق کہا اور سے سنیے کہ جمعیت العلماء کے اس شعبہ کو اسلامی فلسفی کا محافظ ہونا چاہیے. یہ اسلامی فلسفی دراصل وہی ہندو فلسفی ہے جسے مسلم صوفیہ اکرام نے ہندوستان میں تکمیل کے درجے تک پہنچایا. سن رہے ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ کوئی سیاسی جھگڑا تھا. ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتے تھے, مسلمان اپنے لیے الگ مملکت بنانا چاہتے تھے. اصل مسئلہ سارا معاشی تھا, کچھ سیاسی تھا, کوئی اور بات نہیں تھی. سن رہے ہیں یہ تاریخ ہے عزیزان من. ایک ایک اقتباس کا حوالہ موجود ہے اس کے اندر. آپ دیکھیے کوئی بات شریف سے مبنی نہیں. الگ بات ہے کہ میں اس میدان کارزار کا ایک سپاہی تھا, خود اس میں حصہ لے رہا تھا, اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں نہ تھا. یہ ساری چیزیں تحریروں میں موجود ہیں. یہ ہے عزیزان گرامی قدر ایک حقیر سی جھلک اس آویزش کی جو تحریک پاکستان کے سلسلے میں اس تحریک کے حامیوں اور ہندوؤں اور ان کے ہم نوا نیشنل مسلمانوں میں برپا تھی. سطحی نگاہ سے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عام اصطلاح میں ایک خالص سیاسی نظر تھی جس کی روح سے مسلمان تقسیم ہند کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہندو اس تقسیم کے خلاف تھے. لیکن اس نظام کی جو چند ایک مثالیں میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی ہیں ان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ عام تصور کے مطابق خالص سیاسی جنگ نہیں تھی. یہ دراصل جیسا میں نے پہلے کہا ہے کفر اور اسلام کی جنگ تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی. ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام کا جو لگانا تصور باقی نہ رہے اور تحریک پاکستان کا مقصود و منتہا یہ تھا کہ اسے ایک الگ خطہ زمین میں جیتے جاگتے نظام کی شکل میں قائم کیا جائے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی تائید اور اس کے ساتھ تعاون میرا جزو ایمان تھا اور اس خطہ زمین کا استحکام اور سالمیت میرے دین کا تقاضا ہے, تو یہ چیز محض جذباتی نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت. اس نشست میں میں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ مطالبہ پاکستان کے مخالفین کی طرف سے کس کس قسم کے حملے ہوئے تھے. یہ نہیں بتایا کہ طلوع اسلام نے ان حملوں کا کس طرح مقابلہ کیا. ایک تو اس لیے کہ اس تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں, اور دوسرے اس لیے کہ ان حملوں کی نوعیت سے آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کا مقابلہ
کس طرح سے کیا ہوگا. بہرحال یہ جنگ مسلسل لڑی گئی اور آخر الامر حق کی فتح ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا. حوریاں رقص کنا سجدہ مستانہ بنا. پاکستان وجود میں آ گیا. سوچیے عزیزان من، ہم جتنے حسین خواب کیسی مقدس آرزویں لے کر واقعہ کی سرحد سے کس طرح کھلا دیتے، سب کچھ وہاں لٹ چکا تھا، کچھ پاکستان. لیکن یہ ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ لٹا دے دولت کونین اور میرے لیے بس ایک تبسم میں عاجز نواز رہنے دے. یہ ایک تبسم میں عاجز نواز تھا جو ہمیں کسا کسا سب کچھ لٹانے کے بعد یہاں دے رہا ہے. کیا تصور سے عزیزان من مجھے واپس کی 25 سال پیچھے عمر رستہ کو میں آواز دے رہا ہوں. یہ چرچا ہوا آ رہا ہے. جب یہ کہا گیا تھا کہ سب کچھ تمہارا لٹ گیا، کچھ نہیں. میں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ عشق میں ایک تم ہمارے پاکستان میرے سامنے ٹرین میں میں نے یہ راستے میں چلتے ہوئے باندھ کو کرنے سے یہ کہا گیا، میں نے سب کچھ کر. عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا. اس ایک کو لے کے ہم یہاں آئے. پاکستان وجود میں آ گیا، لیکن اس کے مخالفین نے اپنی مخالفت کو بدستور جاری رکھا. ظاہر ہے کہ ان مخالفین میں ہندو بھی شامل تھے اور وہ نیشنلسٹ مسلمان بھی جنہوں نے وہاں اس کی مخالفت کی. انہوں نے اس 25 سال کے عرصے میں کیا کچھ کیا، اس تفصیل سے خط نظر کر کے بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. میں اسے 2 لفظوں میں پھر دہرا دوں کہ نظامی مسائل وہاں 2 ہی تھے، نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، مخالفین میں ہندوؤں کے علاوہ نیشنلسٹ علماء، احرار، خدائی خدمتگار، ہند کے آزاد، بنگال اور بہار کی انصار اور کمیونسٹ نما دہر یہ سب شامل تھے. جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت کا ایک اور انداز تھا اور وہ اب تک اپنے اسی انداز پر کام کیے جا رہی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ اس سرگزشت میں نہیں آ رہا. وہ ایک الگ داستان. 25 سال سے ان سب کی مسلسل کوشش یہ چلی آ رہی ہے کہ نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ کو باطل ثابت کر دیں. سال گزشتہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی انڈیا کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کامیابی کا اعلان اندرا گاندھی نے کن الفاظ میں کیا تھا؟ بڑی غور طلب کی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری فوجوں نے بہت بڑا میدان مارا یا ہم نے ایک بہت بڑا ملک فتح کر لیا. اس نے کہا یہ تھا عزیزان من کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہ ہماری حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریہ کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نظام کیا ہے. اندرا گاندھی نے پہلی تقریر اس سقوط ڈھاکہ کی خبر سننے کے بعد سردی میں یہ ہوئی. مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریہ پر رکھی. ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے. آپ 25 سال کے تجربہ نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل. یہ ان کے باطل نظریہ کی شکست اور ہمارے حق پر مبنی نظریہ کی کامیابی. ملک تو کیا تھا، بہت کچھ لٹ گیا تھا، لیکن یہ تانے جو تھے ان سے سننے کے لیے بھی پتہ نہیں ہم کیوں زندہ رہتا ہے. آپ نے غور فرمایا
کہ 40 سال پہلے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی ہمارے خلاف سیاسی جنگ نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ حقیقت ان لوگوں کے دل سے کس طرح اچھل کر زبان پر آ گئی۔ یہ اعلان مسز گاندھی ہی نہیں کیا تھا، بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں، مجھے معاف رکھیے، زندگی کا بڑا لمبا حصہ تو اس تعداد میں گزارا ہوا ہے، ایک ایک بار زخموں کی طرح جس طرح آنکھوں سے جاتا ہے۔ مسز گاندھی نے یہ بات نہیں کہی، نیشنلسٹ مسلمانوں کے نمائندہ مسٹر نظر اسلام جو اس زمانے میں نام نہاد بنگلہ دیش کے قائم مقام صدر تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے اپنی ریڈیائی تقریر میں ڈھاکہ کی کوٹل فتح کی خبری سناتے ہوئے کہا یہ تھا کہ ہماری یہ فتح نہ کسی فوج کی فتح ہے نہ کسی ملک کی، یہ فتح ہے حق کی باطل پر، یہ فتح ہے ایک صحیح نظریہ کی غلط نظریہ پر۔ تقسیم ہند سے پہلے صرف کھڑے مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قومیت کا مدار مذہب کا اشتراک ہے، وطن کا اشتراک نہیں، اور حکومت کی بنیاد دین پر ہے، سیکولر نہیں۔ ہاں، وہاں ان لوگوں کو لاکھ سمجھایا گیا کہ یہ نظریہ غلط ہے اور ناممکن العمل ہے، اس پر اصرار نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے اور اپنے غلط مفروضہ کی بنا پر ایک جدا گانا قوم بن کر ایک الگ مملکت کے بانی بن گئے۔ لیکن 24 سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا کہ جو نظریہ یہ لوگ پیش کر رہے تھے وہ باطل تھا اور حق وہی تھا جو ان کے مخالفین پیش کر رہے تھے۔ ثبوت ڈھاکہ نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ اب یہ شہادت تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے منقوش رہے گی۔ ہم ان راہ گم کردہ لوگوں سے اب بھی کہیں گے کہ وہ اس باطل نظریہ کو ترک کر کے وطن کے اشتراک کی بنا پر پھر سے ہندوستانی قوم کا جز بن جائیں اور مذہب کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ جو حشر آج مشرقی پاکستان کو ہوا ہے وہی کل کو مغربی پاکستان کا بھی ہوگا۔ حقائق کسی کے جھٹلائے جھوٹے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ نظر الاسلام یہ ریڈیو سے تقریر کر رہا ہے، ہم سن مرا کاش کے ماتت مزہ ہے۔ مسٹر نظر الاسلام نے کہا تھا کہ اگر پاکستانی مسلمانوں نے اب بھی اپنا غلط نظریہ نہ چھوڑا تو جو حشر مشرقی پاکستان کا ہوا ہے وہی مغربی پاکستان کا ہوگا۔ اس کی یہ بات محض شاعرانہ بات نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ جس قسم کے نیشنلسٹ مسلمانوں نے مشرقی پاکستان کا ایسا حشر کرایا ہے اسی قسم کے نیشنلسٹ مسلمان مغربی پاکستان میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ ان کی سرگرمیاں شروع ہی سے چلی آ رہی تھیں، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد یہ کھل کر سامنے آ گئے۔ دو ایک مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ پچھلے اگست میں سندھ کے مسٹر جی ایم سید نے طلباء اور دانشوروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا کوئی وجود نہیں اور حقیقت میں سندھیوں کو لوٹنے کے لیے یہ بھون کھڑا کیا گیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ بلوچستان کے نوزائیدہ ہفتہ وار سنگت نے اپنی دوسری عشایت میں لکھا کہ پاکستان کے آئندہ دستور میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ سنیے کس بات کی وضاحت، مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں، کوئٹہ کے دوستوں میں سے کسی نے بتایا کہ یہ سنگت اخبار جو ہے اس کے ایڈیٹر مسٹر بغنجو کے صاحبزادہ ہیں۔ میں نے ان کی زبانی یہ سنا، خود تحقیق نہیں ابھی۔ اس اخبار نے اپنی دوسری عشایت میں یہ کہا کہ پاکستان کے آئندہ دستور میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ ملک کا دستور پورے طور پر سیکولر ہوگا۔ خان عبدالولی خان کی نیب کے منشور میں یہ شک شامل ہے کہ ملک کا دستور سیکولر ہوگا۔ اپنے اس مسلک کو انہوں نے گزشتہ ستمبر میں لندن کے ایک بیانیے میں بھی دہرایا۔ گزشتہ اکتوبر کو انہوں نے لندن میں نمائندہ نوائے وقت کو ایک انٹرویو دیا
جس کے دوران اس نمائندہ نے سوال کیا کہ آپ نے پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا تازہ اعلان کیا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جس نظریے کی بنا پر وجود میں آیا تھا وہ مٹ چکا ہے۔ اس کو ولی خان نے نمائندہ کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ اس وقت سوال پاکستان کو بچانے کا ہے، ایسے غیر ضروری مسئلوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اس سے تو یہ کہا، لیکن دوسرے ہی دن بریڈ فورڈ میں پاکستانیوں کے ایک منتخب اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 قومی نظریہ ختم ہو چکے، اسلام کی باتیں 1500 سال پرانی اور فرسودہ، 25 سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان غلط تھا۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت اسی نظریہ کو غلط طور پر اساس بنایا گیا تھا، لیکن کسی بھی قوم کو زیادہ دیر تک محض جذباتی نعروں سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب بھی اس بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے جب اپنے اختیارات پاکستان کے گورنر جنرل کو تفویض کیے تھے تو ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی، اس وقت ہمیں غدار کہا گیا، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام ہی کے نام پر ٹوٹا۔ میں نے عزیزہ نے منصوری میں کہا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم نے کہا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر سیکولر حکومت میں شرکت اسلام کے خلاف نہیں۔ مفتی محمود صاحب انہی مولانا مرحوم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اب اس نیب کے ساتھ مل کر جس کے منشور میں سیکولر حکومت شامل ہے سرحد میں حکومت قائم کی ہے اور اسے عین مطابق اسلام قرار دے رہے ہیں۔ خان ولی خان نے کہا ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کو اختیارات آزادی تفویض کیے تھے تو ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کا اس زمانے میں مجلس آرار کے نامور رہنما میں شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے گزشتہ جون میں کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آج محترمہ اندرا گاندھی کو خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ یہ خطاب یہاں؟ میں آج محترمہ اندرا گاندھی کو خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ میں تحریک آزادی وطن میں ابتدا سے شریک رہا ہوں اور جب آپ کے والد پنڈت جواہر لال نہرو قصبہ بفا میں آئے تھے اور انہیں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا تھا وہ میں نے لکھا تھا، انہوں نے اسے سنبھال کر رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ہماری جماعت نے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے ملک کی تقسیم کو ملک اور قوم اور اسلامی مفادات کے مطابق نہیں سمجھا تھا اور اس لیے ہم نے تقسیم کی مخالفت کی تھی، مگر آپ بڑوں نے ملکی تقسیم کا فیصلہ کرتے وقت ہم لوگوں کو بالکل نظر انداز کر کے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا جو کسی وفادار ساتھی کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس جون میں یہ فرما رہے ہیں یہاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ہزاروی کی طرف سے یہ سندات وفا شعاری اور شکایت ہائے رنگی مسز گاندھی کے حضور کس وقت پیش کی جا رہی تھی؟ اس وقت جب صدر پاکستان مذاکرات کے لیے ہندوستان جانے والے تھے۔ ان یاد دہانیوں سے کہنا یہ مقصود تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق فیصلوں میں ہم وفا شعاران ازلی کو فراموش نہ کیا جائے، ہماری خدمات کا خیال رکھا۔ ان کے علاوہ شیخ حامد محمود صاحب نے اپنے ایک مخصوص مقالہ میں جو پاکستان ٹائمز کی 26 جون 1972 کی عشایت میں شائع ہوا تھا لکھا تھا، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے متعلق سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں تھا کہ پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ یا تھیوکریسی یا پان اسلامک سیاسی نظام قائم کیا جائے۔ یہ چیز مسلمانوں کی ہندوؤں سے علیحدگی کا منطقی نتیجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے گزشتہ جون میں اسمبلی کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ ہر کوئی نظریہ پاکستان کی بات تو کرتا ہے لیکن خود قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کا ذکر تک نہیں کی۔ کیا انکشاف! وزیر تعلیم
عربی قاعدے کے لحاظ سے تعلیم کا مادہ علم ہے جی، اور یہ علم کی سند ہے کہ قائد اعظم نے کبھی نظریہ پاکستان کا ہی نہیں سکتا. چلیے سر، قائد اعظم نے مسلمانوں کے معاشی استحصال سے متاثر ہو کر پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، اور مسلمانوں کا معاشی خوشحالی ان کا مقصد تھا. اللہ خیر کرے جی. وہ کہتا تھا گر ہمیں مقصد و ہمیں ملا سارے اتنا تمام خواہش تھی. اب یہ کیا بتایا جائے کہ یہ مقصد و ملا سے بھی اونچی بات جا رہی ہے. کراچی کے ایک صاحب مظہر یوسف نامی ایک قدم آگے بڑھے اور فرمایا، سنیے عزیزان من کیا فرمایا. قائد اعظم نے ایک بار نہیں بار بار فرمایا کہ پاکستان ایک ماڈرن سیکولر اسٹیٹ ہوگا. ختم ہوا کہ بار بار فرمایا. جہاں تک دو قومی نظریہ کا تعلق ہے، گزشتہ اپریل میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک رپورٹ اخبارات میں بھیجی گئی. اس رپورٹ میں کہا گیا وہ اپنے ہاں کے باہر ایمبیسیز کو یہ رپورٹ بھیج رہے ہیں. اس میں کہا گیا کہ دو قوموں والا نظریہ ہی باعث تھا بر صغیر کے امن و آشتی میں رخنہ اندازی کا. اب چونکہ یہ نظریہ مسمار ہو چکا ہے تو ہندوستان کی نظروں میں اب ہندوستان اور پاکستان کے مابین تعلقات کے معمول پر آنے اور صلح اور دوستی کے قائم ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے قائم ہونے سے یہ تصور بھی ختم ہو گیا ہے کہ ریاستیں مذہب کی بنیاد پر بن سکتی ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ ساری دنیا میں اس کا تم چرچا کرو. دسمبر 1970 کے انتخابات کے بعد ڈھاکہ کے اخبار فورم نے اپنی 3 جنوری 1971 کی عشایت میں لکھا تھا کہ 7 دسمبر 1970 تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اہل پاکستان میں وجہ جامعیت مذہب ہے. انتخابات میں اس کی کڑی کھولی اور نظریہ پاکستان کی وہ تمام نگاہ فریب خوش نمائیاں جنہیں قدیم رجت پسند اور استحصال پرور طبقہ اس شد و مست سے پیش کرتا تھا، افسانہ بنتا رہ گیا. اور تمہاری غیر کی ناصح کی اب تو سب کی سنتے، کسی کی ہم نہیں سنتے تھے، وہ بھی زمانہ تھا. اب تو سب کی سنتے. اوائل 1972 میں مسٹر جی ایم سید کی سالگرہ منائی گئی. اس تقریب پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے موجودہ انتشار اور افراتفری اور پسماندگی میں 4 عناصر کا ہاتھ. 4 دو قومی نظریہ، مذہبی نظام حکومت کا تخیل، فسطائی نظریہ سیاست اور پڑوسی ملکوں سے دشمن. اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ 24 سالہ تجربات سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے 2 قومی نظریے کو خیر بات کہا جائے اور پاکستان میں 5 قوموں کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اور بنگال کی آزادی کے بعد مغربی پاکستان کی 4 قوموں کی ریاست کو مکمل خود مختاری دے کر ان کے باہمی سمجھوتے سے ایک فیڈریشن بنائی جائے. ہاں، یعنی اسلام نے تو مسلموں اور غیر مسلموں کو 2 الگ الگ قومیں قرار دیا تھا، اور یہ حضرات خود مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو 4 قوموں میں تقسیم کر رہے ہیں. ہندوستان کے اندر یہی حضرات ہندو مسلمانوں کے سب کے اشتراک سے ایک قوم کے حامی ہیں، اور یہاں مغربی پاکستان میں مسلمانوں کے اندر 4 قوموں کے مطابق ایسا ہو رہا ہے. کوئی ہے پوچھنے والا؟ ٹھیک، جو کسی کی جی میں آ جاتا ہے کوئی بھی ہم نہیں سن سکتے. مغربی پاکستان میں متعدد قوموں کا شوشہ در حقیقت روس کا چھوڑا ہوا ہے. مشہور روسی مصنف گینکووسکی نے اپنی تصانیف تاریخ پاکستان اور پاکستان کے عوام، اس کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے. ان کتابوں میں اس تصور کو پیش کیا. روس کے اس نعرہ کی صدائے بازگشت کے طور پر
1968 میں کراچی میں عوامی ادبی انجمن کے نام سے ایک تنظیم ظہور میں آئی. اس کی طرف سے ایک پیمفلٹ شائع ہوا تھا جس پر من جملہ دیگر دانشورانہ ملت کوٹڈ ہے. جوش مدی آبادی اور فیض احمد فیض صاحب کے دستخط. اس میں انہوں نے کہا تھا، فیض صاحب اب آپ کے پاکستانی کلچر کے سب سے بڑے محافظ. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مختلف قوموں کا ملک ہے جو مساوی حقوق کی مالک ہے. وطنیت کی بنیاد پر قومیتوں کی جو لہر اٹھی تو وبا کی طرح پھیل گئی اور اب مختلف سمتوں اور گوشوں کی طرف سے یہی آواز ابھر رہی ہے. گزشتہ فروری میں نیشنل عوامی پارٹی کا ایک کنونشن کراچی میں منعقد ہوا. اس میں ایک قرارداد میں کہا گیا کہ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ متعدد قومیتوں پر مشتمل ایک ملک ہے جو مساوی سیاسی حقوق کی مستحق ہے. ادھر سے خان عبدالولی خان نے کلکتہ کے اخبار ہندوستان اسٹینڈرڈ کے نمائندہ سین گپتا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے وجود میں آ جانے سے دو قومی نظریہ غلط ثابت ہو. یہ صاحبزادہ صاحب کی آواز تھی. ان کے والد بزرگوار خان عبدالغفار خان نے افغانستان میں بیٹھے ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے مسٹر دلیپ کمار مکھرجی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چند سال پہلے کا پاکستان اب مر چکا ہے. مغربی پاکستان میں چار قومیتوں کے درمیان رشتے کے لیے اسلام کافی نہیں رہے گا. اس کے لیے سیکولر بنیادوں پر رشتے کی تعمیر کرنی ہوگی. سن رہے ہیں ابھی جانے میں اسلام کافی ہے. کوئٹہ سے شائع ہونے والے ہفتہ وار سنگت، وہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس نے اپنے دوسرے شمارے میں لکھا تھا کہ ملک کے دستور میں سب سے پہلے اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے اور اس میں شامل چاروں قومیتیں ہر لحاظ سے یکساں حقوق کی مالک ہیں. ہندوستان کے اندر جو کتنی 32 کروڑ کے قریب مختلف قومیں بس رہی ہیں، انہیں مختلف قومیں یہ لوگ بھی قرار نہیں دے رہے. آج بھی یہ لوگ ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے رہے ہیں اور یہاں مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے متعلق مطالبات ہو رہے ہیں کہ یہ چار قومیں ہیں جن کے مساوی حقوق خود مختارانہ ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. لیجیے سر، سندھ کی ایک بیٹی غزالہ بلوچ اپنے ایک خط میں جو کراچی سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی نیوز کی 19 اگست 1972 کی عشایت میں شائع ہوا تھا، لکھتی ہے، میری بیٹیاں بھی اسے غور سے سنیں کہ اس سرزمین میں یہ بیٹیاں بھی موجود، لکھتی ہیں بنگلہ دیش میں بہاریوں کی جو گزری اس سے مضمون لکھا خط. بہاریوں کی بدقسمتی دراصل اس دن سے شروع ہوتی ہے جب انہوں نے 1946-47 میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اگر بہاری مسلمان، سنیے عزیزان من، مسلمان نام رکھانے والی بیٹی، اگر بہاری مسلمان ہندوستان کے ہندوؤں میں جذب ہو جاتے تو وہ آج بہار میں آرام اور چین سے زندگی کے دن گزار رہے ہیں. ہندوؤں کے اندر جذب ہونے کے لیے انہیں صرف اس قدر کرنا پڑتا، انتظار ہے نا آپ کو سننے کا، کہ صرف کیا کرنا پڑتا. ہندوؤں کے اندر جذب ہونے کے لیے انہیں صرف اس قدر کرنا پڑتا کہ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لیتے. بس صرف اس سے اتنا آسان نسخہ. اگر وہ ایسا کر لیتے تو دو قومی نظریہ کا سوال ہی پیدا نہ ہو. ہندوستان میں ایک ہندو قوم ہو، ایک ہندو قوم ہو فقط. اب بھی پاکستان میں بسنے والے مہاجرین کے سامنے دو راستے کھلے، یا تو وہ ہندو دھرم اختیار کر کے ہندوستان واپس چلے جائے اور وہاں ایک عظیم ترقی پسند قوم کا جز بن کر چلے جائے،
اور وہاں ایک عظیم ترقی پسند قوم کا جز بن کر رہے اور وہ پاکستان میں سندھی بن کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی سی قوم کا جز بن سکیں۔ اصل فائدہ وہی ہے، ہندو دھرم اختیار کر کے وہاں جا کے بڑی قوم کا حصہ بن گیا۔ سندھ کی ایک مسلمان نام لکھانے والی بیٹی کا خط اخبار میں شائع ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار عطاء اللہ مینگل نے کہا ہے کہ جس دو قومی نظریہ کی اساس پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ خلیج بنگال میں غرق ہو چکا ہے، اور اسے غرق کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں عوام نے ہیگ مالوں کے منشور کی بنیاد پر اقتدار سونپ رکھا۔ وہیں کے گورنر میر غوث بخش ڈوینجو کے خیالات ڈھک چکے نہیں۔ اگلے دنوں انہوں نے ملتان کے ہوائی اڈے پر اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی قومیتوں کی تاریخ، جغرافیائی حدود، تہذیب و ثقافت ایک دوسرے سے مختلف، ان کا معاشرہ جدا ہے، ان کا تمدن جدا ہے۔ ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ ان کے نازک احساسات کا خیال رکھا جائے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ پھر پاکستان کو متحد رکھنے کی کیا اساس ہے، تو انہوں نے کہا کہ 4 قومیتوں کے مجموعے سے ایک پاکستانی قوم بنے گی۔ 4 قوموں کے مجموعے سے ایک قوم جی۔ جب ہم آپس میں بات کریں گے تو علیحدہ قومیتوں میں ہوں گے، اور جب کسی غیر ملک سے بات ہوگی تو پاکستانی قوم کی بات ہوگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک حکومت کے وزیر اعظم ہیں جو یہ خیالات رکھتے ہیں، اور تو اور مرکزی وزیر مواصلات مسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی نے اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا کہ پارٹی کے منشور کے مطابق پاکستان میں 4 قومیں سندھی، پنجابی، پٹھان اور بلوچ آباد ہیں، اور پارٹی اپنے منشور کے مطابق کام کرے گی۔ لیجیے صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا۔ یہ ہے عزیزان مان نظریہ پاکستان، یعنی اسلام کی بنیاد پر حکومت کے قیام، اور 2 قومی نظریہ یعنی ایمان کی بنیادوں پر قومیت کی تشکیل کے خلاف وہ خیالات جو آج کل ملک میں عام پھیلائے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا آخری حربہ یہ تھا کہ ملک میں ایک ایسے نئے مذہب کو رائج کیا جائے جس میں ہندو مت اور اسلام کا امتیاز ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس تصوف کی بنیاد پہلے سے موجود ہے۔ یہ بڑا خطرناک حربہ تھا۔ قیام پاکستان نے ہمیں اس سے بچا لیا، لیکن اب مسٹر جی ایم سید اسی نظریہ کو لے کر پھر اٹھے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا اس وقت ان الفاظ کو یاد رکھیے گا، یہاں وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ منزل بہ منزل کس طرح سے یہ حضرات اسی مقام کے اوپر ہمیں لے آ رہے ہیں۔ جی ایم سید نے انہوں نے سندھی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا اردو ترجمہ اسی سال جیسا میں نے دیکھا کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے جیسا میں نے دیکھا۔ اس میں انہوں نے پہلے اسلام کی بنیادوں کو مسمار کیا۔ اس کے لیے وہ وحی کے عقیدے کو توہم پرستی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، وحی کے عقیدے کہ بانیان مذہب کی جانب سے فوق العقل علم اور الہامی معلومات کے دعوے کی ایک وجہ لوگوں میں اپنے نیک پیغام کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا، یعنی بانیان مذاہب نے جو وحی کا دعویٰ کیا تھا تو وہ معاذ اللہ دروغ مسلط آمیز تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے دل میں اپنے خیالات کی اہمیت پیدا کی جائے۔ سوچ رہے ہیں مخفف کا جی ایم سید ہو، نام تو غلام مصطفیٰ سید ہے، غلام مصطفیٰ کو تو انہوں نے جی ایم میں چھپا لیا، سید اپنے آپ کو اب بھی لکھتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ بانیان مذاہب نے جو کہا تھا کہ ہمیں یہ خدا کی طرف سے وحی مل رہی ہے، تو یہ ایک دروغ مسلط آمیز تھا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ عوام کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت ذرا پیدا ہو جائے، ورنہ یہ وہی کچھ ہے ہی نہیں۔ جی کتاب موجود ہے عزیزان، اسلامی ضابطۂ حیات کے متعلق وہ لکھتے ہیں، قرآن کریم کے متعلق
مسلمانوں نے عرب کے قدیم مذہبی دستوروں میں حسب ضرورت ترمیم و اضافہ کر کے اپنے لیے مذہبی دستور مرتب کیا ہے. نہ سارے قدیم ضابطے رد کیے ہیں، نہ سارے ضابطے اپنائے ہیں. یہ ہے حیثیت قرآن. اسلام یا دیگر مذاہب کے متعلق ارشاد ہے، یہ دعویٰ کہ ان کے مذاہب بنی نوع انسان کے جملہ مسائل کا مکمل حل رکھتے ہیں اور صحیح اور آخری نظریہ حیات صرف انہی کا مطلب پیش کرتا ہے، قانون ارتقاء کے خلاف ہے. ایسا دعویٰ صرف مفادی گروہوں کا تحفظ کرنے اور ان کی گرفتوں کو مضبوط بنانے کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں رکھتا. اسلام کی تشریح کرنے والوں کے متعلق انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ یعنی جو مسلمانوں میں اسلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے اسلام کو دنیا کا آخری اور واحد دین قرار دیا اور اس کے علاوہ جملہ مذاہب کو منسوخ اور گمراہ ظاہر کرنے پر زور دیا. کتنی بڑی غلطی تھی. دین کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کو نوع انسانی کے جملہ مسائل کا حل ثابت کرتے ہوئے مکمل فلسفہ حیات بھی قرار دیا. انہوں نے دنیا اور آخرت کے جملہ علوم و تعلیمات کا مخزن قرآن شریف کو سمجھنے پر زور دیا، جسے رسول اکرم پر نازل ہونے والا خدا کا کلام مانا جاتا ہے. جی اللہ ان کی جانب سے اس میں ہر زمانہ، ہر ماحول اور ہر مسئلہ کے لیے ایسے حل موجود ہونے پر اصرار کیا جاتا ہے جو اٹل اور ازلی اور ابدی حیثیت رکھتے ہیں. کہا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ قرآن کی ایک ایک آیت کا جو ترجمہ عزیزان ایمان جس کی تردید ہو رہی ہے، کلمت کلمات رب کا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتہ. قرآن کہتا ہے مکمل ہو گئی خدا کی باتیں اس ضابطے کے اندر، یہ غیر متبدل ہے، کوئی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا. کہتا ہے کہ یہ عقیدہ یہ مسلمان پیش کر رہے ہیں اس طور سے. اور آخر میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد کو انہوں نے خدا کا آخری پیغام باری نہیں، دنیا کا آخری مصلح اور رہنما تسلیم کرنے پر زور دیا ہے. کہا ہے یہ ہے ان لوگوں کا مذہب. اللہ آپ عزیزان من غور کیجیے کہ یہ خیالات لفظاً وہی نہیں جنہیں مسٹر گاندھی نے اسلام کا جدا گانا تشخص ختم کرنے کے لیے واردہ کی تعلیمی اسکیم اور اپنی دیگر تحریروں میں بیان کیا تھا. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ مسٹر سید اسی تصوف کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں جسے ہندو لیڈروں نے آخر الامر پیش کیا تھا. مسٹر سید لکھتے ہیں موقف وہ لکھتے ہیں کہ صحیح ترین تصور حیات تصور جس کا اہم اصول وحدت مذاہب، تصوف عدم تشدد یا اہنسا کا حامی گاندھی والا، وہ حق و صداقت پر کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری تصور نہیں کرتا. وہ کسی بھی مذہبی، اقتصادی اور سیاسی نظریے کو حرف آخر جان کر اس کی عمدی تقلید سے گریز کرتا ہے. اور آخر میں وہ مقصد بھی سن لیجیے جس کے لیے تصوف کو اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. سید صاحب اپنی کتاب کے آخری صفحے پر لکھتے ہیں صوفی مذاہب و عقیدہ کی بنیاد پر قومیت استوار کرنے کے خلاف ہے. آ گئی بات سامنے. وہاں ہم نے دیکھا ہے نا مسٹر چندو لال نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کے اس دعویٰ کو کہ یہ الگ قومیت رکھتے ہیں اس کو مٹانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں تصوف کو عام کیا جائے، تصوف کی روح سے یہ امتیازات ختم ہو جائیں گے. یہ فرما رہے ہیں سید صاحب کہ صوفی مذاہب و عقیدہ کی بنیاد پر قومیت استوار کرنے کے خلاف ہے اور مذاہب کے موجودہ تعصبات کو درست نہیں سمجھتا.
وہ مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے کا حامی ہے. اس لیے ہمیں اب پاکستان میں تصوف کو عام کرنا چاہیے. جی آپ نے غور فرمایا کہ اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ قومیت کو باطل قرار دینے کے لیے کن کن راستوں سے اور کس کس قسم کے حربوں سے یورشیں کی جا رہی ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وطنیت کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل کے تصور کا نتیجہ یا تو لادینی ہوگا اور یا اسلام کو اجتماعی نظام حیات کی اسلام کو ایک اجتماعی نظام حیات کی جگہ صرف نظری اور اخلاقیات تصور کر لیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ وطنیت کا نظریہ کس طرح اس حقیقت کی صداقت کا ثبوت وہاں پہنچا رہا ہے. یہی نیشنلسٹ مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھیڑنے کے لیے یہی حربے استعمال کیے، اور وہی نیشنلسٹ مسلمان جہاں بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اقبال کے الفاظ میں نہ فتح گاہ جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن رہے، وہی فطرت اسد الہی، وہی مرحبی، وہی انتری. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. حقیقت میں بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لاتے منا، اور یہ تو بھیس بدل کے بھی نہیں آتے عزیزان من، یہ تو بالکل ننگے سامنے آ رہا ہے. 25 برس تک یہ بھیس بدلے ہوئے تھے، اب انہوں نے وہ اپنے لبادے بھی اتارے. اس سے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ حامیان پاکستان اور نیشنلسٹ مسلمانوں کی نزاع نہ ہندوستان میں محض سیاسی نزاع تھی اور نہ یہاں اس کی نوعیت محض سیاسی ہے. یہی تھی وہ حقیقت جس کے لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ کہ ایک عملی نصب العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی واحد نصب العین ہے. یاد رکھو اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور پھر اس بر صغیر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نشان تک باقی نہیں رہے گا. یہ فرمایا تھا انہوں نے. آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، آدھی شکست کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوا. ہاں، جو بات قائد اعظم نے اس زمانے میں بر صغیر کے متعلق کہی تھی، آج وہی بات پاکستان کے اس بچے کھچے حصے کے متعلق کہی جا سکتی ہے کہ اگر یہاں ان نیشنلسٹوں کے مشہور عزائم کامیاب ہو گئے تو پناہ خدا نہ پاکستان باقی رہے گا اور نہ اس خطہ ارض میں اسلام کا نام و نشان. یہی ہندو کا مقصد تھا جس میں وہ نصف پاکستان کی حد تک کامیاب ہو گیا ہے اور بقیہ نصف کے لیے وہ اپنے ان دیرینہ ساتھیوں کی مدد سے مخصوص جد و جہد. یہ تھے عزیزان من وہ حالات جن کے پیش نظر مجھے 1938 میں اس مارکہ دین و وطن میں نبرد آزما ہونا پڑا تھا، اور آج 34 سال کے بعد پھر اسی قسم کے حالات سامنے آ رہے ہیں. اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے اپنے اس خطاب کا موضوع یہ کیوں تجویز کیا ہے کہ مجھے آہو فغان نیم سب کا پھر پیام آیا اور میں رہ رہا کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا، مشکل ترین مقام آیا. اگرچہ تشکیل پاکستان کے بعد اس 25 سال کے عرصے میں بھی ہماری یہ مہم برابر جاری رہی ہے، میں اب تحریک پاکستان کے وابستگان کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ہماری یہ مہم 25 سال سے مسلسل جاری رہی ہے اور ہم بساط بھر اس کا مقابلہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جو شدت اس نے اب اختیار کر دی ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اس کشمکش کی یہی وہ شدت ہے جو مجھے پکار کر دعوت مبارزت دے رہی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ 1938 اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے. اس زمانے میں ایک تو ہمیں قائد اعظم جیسے رہبر فرزانہ کی قیادت حاصل تھی، اور پھر میری عمر کا بھی وہ حصہ تھا
جس میں توانائیاں بھرپور ہوتی ہیں، لیکن جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو آج کے حالات کو اس زمانے کے مقابلے میں زیادہ مساعد پاتا ہے۔ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، قرآن کریم ہمیں شخصیتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ نہیں ہے تو نہ صحیح، خدائے حی و قیوم کی زندہ و قائندہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اور جہاں تک میری عمر کا تعلق ہے، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ مبدأ فیض کی کرم گستری سے بلند تر ہے حواد سے گلستاں سے میرا مزاح سے فطرت، بلند تر ہے حواد سے گلستاں سے میرا مزاح سے فطرت۔ چمن میں بھی مسکرا رہا تھا، قفس میں بھی مسکرا رہا تھا۔ علاوہ ازیں عمر کے تقاضے سے میری کبھی توانائیوں کی کمی پوری کرنے کی ایسی شکل پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ جب میں نے 1938 میں اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو سیکرٹیریٹ کے 2-3 دوستوں کے سوا کوئی اور میرے ساتھ نہیں تھا۔ اس بے سر و سامانی اور بے یار و مددگاری کے زمانے میں ہم نے اتنی بڑی مہم سر کر لی، تو اس کے مقابلے میں آج آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مخلص رفقائے سفر میرے ساتھ ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کس بات کا غم ہے؟ تم جو اپنے شریک حال رہے، گردش آسمان سے کچھ نہ ہوا۔ تم جو اپنے شریک رہے، گردش آسمان سے کچھ نہ ہوا۔ مجھے آپ کی ہمت اور رفاقت پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ خدا کی کتاب کی شمع درخشندہ آگے آگے اور آپ جیسے زمیران مخلص کا قافلہ ذوق و شوق پیچھے پیچھے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ بے دست و پیار نعم کے ہنوز از وفور عشق، بے دست و پا نعم کہ ہنوز از وفور عشق، سودا بر کرم کے بساماں برابر۔ اس مارکہ دین و وطن میں ہمارا پروگرام بھی لیا نہیں ہوگا۔ ہم نے نہ عملی سیاسیات میں حصہ لینا ہے، نہ ہنگامے برپا کرنے ہیں۔ ہمارے پیش نظر نہ کسی سے ٹکراؤ ہے، نہ الجھاؤ۔ ہم نے اپنے معمول و دستور کے مطابق قرآنی فکر کو نہایت امن و سکون کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حد تک عام کرتے جانا ہے۔ اسی طریق سے ہم نے پہلے میدان مارا تھا، اسی سے اب ہمیں بفضل ایزدی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ آپ اسی روش قدیم کے مطابق اس کی ابتدا کیجیے اور پھر دیکھیے کہ اندھیرے کس طرح چھٹتے اور روشنیاں کس طرح بڑھتی ہیں۔ ہمارا تجربہ شاہد ہے کہ حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ ذرا نکھارتے بھی ہاں، حدیث یار کے عنوان نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنورنے لگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں جن کے ہاں زر و سیم کا پھیلاؤ عمدے چلا آ رہا ہے، ہماری اس بے سر و سامانی پر ہنستی ہیں اور کہتی ہیں کہ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ اس بے پناہ ساز و سامان کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں سوائے تقریبات کے اور ہے کیا؟ آپ عزیزان من ان مخالفوں کی باتوں پر نہ جائیے۔ آپ کا جنون شوق ان کے ہزار مادی ساز و سامان سے زیادہ گراں قدر اور نتیجہ خیز ہے۔ کہے زمانہ جو دیوانہ کوئی بات نہیں، کہے زمانہ جو دیوانہ کوئی بات نہیں، اٹھائے ہاتھ میں پیمانہ کوئی بات نہیں۔ آپ اس عزم کے ساتھ اٹھیے اور پھر دیکھیے کہ بارگاہ ایزدی سے کس طرح صحاب کرم کی بارش ہوتی ہے۔ مجھے یقین واثق ہے ایک بار پھر شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی برداشت ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمیل خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، نالہ سیاد سے ہوں گے نوا ساما طیور،
خون گلچی سے کلی رنگی نوا ہو جائے گی اور شب روزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور آخر میں مجھے ایک بار پھر خدا رب العالمین سے وہی دعا مانگنی ہے جس دعا کے ساتھ میں پہلی بار اس معرکہ کارزار میں اترا تھا کہ باپ پرستاران شب دارم ستیز، باپ پرستاران، میں ان کے ساتھ معرکے میں اترا ہوں، تاریکیاں اور اندھیریوں کے جو پرستار ہیں، با پرستاران شب دارم ستیز، بعد روغن در چراغ من کرے، میں اپنے اس دیے کے لیے تیل تیری درگاہ سے مانگتا ہوں، اس کے بعد مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔